بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ ممتحنہ کے شروع سے لے کر آیت نمبر 5 تک جو ابھی تک مضامین بیان ہوئے، ان مضمونوں میں بنیادی مضمون حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے کفار مکہ کو جو خفیہ پیغام بھیجنا چاہا اور ان سے تعلقات اور دوستی کو بڑھانا چاہا، اس وجہ سے کہ ان کے جو رشتہ دار مکہ میں رہ گئے، مکہ والوں پر اگر احسان کر دیا جائے تو ان کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک وہ لوگ کریں۔ اس متعلق جو انہوں نے دوستی کرنا چاہا، اللہ نے اس کے متعلق بہت وضاحت کے ساتھ اور ستھرے انداز میں کھلم کھلا اعلان فرما دیا کہ جو لوگ مسلمانوں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں، تمہارے بچوں کو انہوں نے بے گھر کیا، ان سے اب دوستی مت کرو، اور تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین کے سلسلے میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ جس اللہ کی بنیاد پر تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا گیا، اسی اللہ کی اطاعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی، تو دیکھو اللہ نے کیسا ان کو بہترین ٹھکانہ اور گھر والے عطا فرمائے۔ اور آج کی آیت میں اللہ نے ایک نصیحت اور یہ فرمائی کہ دیکھو، دوستی یا دشمنی یا دلوں کا مائل کرنا یہ در حقیقت اللہ رب العزت والجلال کے قبضے میں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کے اوپر کچھ احسان کر دو گے تو ان کے دل نرم پڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ابھی جن کو تم دشمن سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ اللہ ان دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دے۔ عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، اللہ محبت اور مودت کو پیدا کر دے گا۔ لہذا اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو ہدیہ دے دو اور اس کا دل نرم پڑ جائے، اصل یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ انہی دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دے گا۔ ہوا بھی یہی
کہ ان آیات کے نازل ہونے کے چند ہی دن کے بعد فتح مکہ ہوا۔ اب وہی مکہ والے مسلمان ہو گئے جو ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہے تھے، اب وہی تلوار اٹھانے والے ایک دوسرے کے رفیق بن گئے، غمگسار بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، یعنی مکہ کے فتح ہونے سے پہلے محبت اور دشمنی اگر اللہ کی وجہ سے ہوگی تو اللہ انہی دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز جو اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اگر نافرمانی ہوگی تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس نافرمانی کی بنیاد پر تمہارے دشمنوں کو یا تمہاری وجہ سے یا تمہارے چاہنے کی وجہ سے کسی دشمن کو دوست بنا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر اطاعت کرو گے تو ہو سکتا ہے، امید ہے اس بنیاد پر کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے حق میں نرم بنا دے۔ تو اللہ نے آج کی آیت میں تسلی بھی دی ہے کہ تم یہ مت چاہو کہ ہمارے ان سے دوستانہ تعلقات ہو جائیں، بلکہ اللہ کا حکم سب سے اوپر رکھو۔ اللہ ان کو بہت جلد تمہارا دوست بنا دے گا۔ ایک یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان سے دوستانہ تعلقات کو منع کر دیا گیا تھا، لیکن مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کا برا نہیں چاہتے تھے اور وہ ان کو ستانے پر آمادہ نہیں رہتے تھے۔ لہذا اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیا جائے یا سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں ستاتے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ برادرانہ معاملہ رکھتے ہیں، تو اب ایسا نہیں کہ تم ان کے ساتھ محض کفر کی بنیاد پر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا اسلامی اخلاق کا معیار کس قدر بلند ہے کہ اسلام یہ تعریف نہیں دیتا کہ اگر سارے مشرک ہیں تو ایک مشرکوں کے ساتھ جو معاملہ ہے سب کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا، انصاف کا معاملہ کرو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ احسان کریں تم ان کے ساتھ اس سے بڑھ کر احسان کرو۔ فرق مراتب اللہ نے بیان فرمایا کہ سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہ کرو۔ جو تم کو نہیں ستاتے ہیں، جو تمہارے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، تو مسلمان ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اسلام کے اخلاق بتلائیں کس قدر بلند ہیں کہ یہ جو دوستی یا دلی تعلقات منع کیا گیا ہے یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ منع کیا گیا ہے جو تمہارے ساتھ رات دن دشمنی رکھتے ہیں، تمہارے کاروبار کو ختم کرتے ہیں، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے پر آمادہ رہتے ہیں، یہ صرف ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ جو ملے جلے رہتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان سے زیادہ حسن کا سلوک کا معاملہ کرو۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے آج کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلے تو فرمایا کہ دیکھو دوستی اور دشمنی اگر اللہ کی وجہ سے ہوگی تو اللہ ضرور اس کے اندر بہترین راہ نکالیں گے، اور اشارہ تھا کہ جو دشمن ہیں ابھی مکہ فتح ہونے کے بعد وہ تمہارے عزیز اور دوست بن جائیں گے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی شروع کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہیں۔ کن لوگوں کے؟ یعنی حضرت آدم
اور آپ کے متبعین کے لوگوں میں قیامت تک کے لیے بہترین نمونے موجود ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے روز آخرت کے دن سے امید رکھتا ہو، اور جو شخص منہ موڑے تو یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود اللہ بہت قابل تعریف ہیں۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ یہ بات اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور ہوا بھی ایسا ہی، مکہ کے فتح ہونے کے بعد سب سے دوستی ہو گئی، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، یعنی اللہ سے کوئی کام اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے دل اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، بڑے سے بڑے دشمن کو اللہ دوست بنا دے، اللہ کی طاقت سے یہ چیز باہر نہیں ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اس آیت میں وہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ تم سے لڑتے نہیں ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم انہیں کوئی تکلیف نہ دو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے بلکہ تم سے مل جل کر رہتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو، یعنی جو تمہیں تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سلوک کرنے کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے حکم دیا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ کہ تم نیکی کا یا انصاف کا معاملہ پیش کرو، یعنی ایک قدم آگے بڑھ کر ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ روکا کس سے گیا ہے اس کا بیان اللہ فرماتے ہیں انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اللہ تمہیں دوستی کرنے سے یا دلی تعلقات قائم کرنے سے ان لوگوں سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، اور خود تمہیں اپنے گھروں سے نکالا اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ اللہ روکتا ہے کہ اب ان سے دوستی رکھو، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے یاد رکھیں وہ لوگ ظالم لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔